ایک ایسی دیوار جو قیامت تک نہیں ٹوٹے گی، لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی ایک ایسی دیوار جو اب بھی دو پہاڑوں کے درمیان آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس دیوار کے پیچھے ایک ایسی قوم قید ہے جو اتنی خطرناک اور طاقتور ہے کہ اگر وہ باہر نکل آئے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو سکتی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن میں بیان کردہ حقیقت ہے۔ یہ دیوار آج بھی دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں موجود ہے، اور یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑنے کے لیے تگ و دو اور کوششیں کر رہے ہیں۔ آخر یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے؟ یہ دیوار کس نے بنائی اور یہ کب ٹوٹے گی؟ یاجوج ماجوج کا نام سنتے ہی ذہن میں خوف اور حیرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر، احادیث میں ان کی تفصیلات اور قیامت کی نشانیوں میں ان کا کردار، سب کچھ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ کون ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یاجوج ماجوج کوئی خیالی مخلوق نہیں بلکہ انسان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے محمد بن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا کہ یافس سے ترک اور یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہوں۔ ان کا رنگ سرخی مائل سیاہ ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ منگولیا اور شمالی چین کے وحشی قبائل ہیں۔ ان کا اصل وطن منگولیا اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ تاریخ میں انہیں موگ اور یوچی کہا جاتا تھا۔ یونانیوں نے میگ یا میگوگ کہا، اور بعد میں یہ نام عبرانی اور عربی میں یاجوج اور ماجوج بن گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل و صورت کے بارے میں فرمایا، یہ چوڑے چہروں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور بھورے بالوں والے ہوں۔ یہ خصوصیات مشرقی ایشیا یعنی چین، منگولیا، جاپان اور کوریا کے لوگوں سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ اتنے خطرناک کیوں تھے؟ یاجوج ماجوج وحشی قبائل تھے جو مسلسل فساد پھیلاتے تھے۔ یہ حملہ آور تھے، لوٹ مار کرتے تھے، قتل عام کرتے تھے۔ جہاں بھی یہ جاتے تباہی اور بربادی کی مثال بن جاتے۔ پرامن علاقوں میں رہنے والے لوگ ان کے خوف سے کانپتے رہتے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے جنہوں نے یہ دیوار بنائی؟ ذوالقرنین ایک عادل اور نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا۔ قرآن میں ان کا تذکرہ سورہ کہف میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسے زمین میں بڑی دسترس دے رکھی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ دیوار کی تعمیر کیسے شروع ہوئی؟ اب آتے ہیں اس تاریخی واقعے کی طرف جس نے انسانیت کو یاجوج ماجوج کے شر سے بچایا۔ حضرت ذوالقرنین نے 3 بڑے سفر کیے، پہلا مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف اور تیسرا شمال کی طرف۔ تیسرے سفر میں جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک قوم ملی جو بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ یہ لوگ سادہ تھے، زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم آپ کو سامان مہیا کریں گے، آپ کو سہولیات دیں گے، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں خزانوں سے نواز رکھا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم میری مدد کرو، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ پھر شروع ہوا دیوار کی تعمیر کا کام۔ لوہے کی موٹی موٹی چادروں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان لگایا گیا۔ جب پورا خلا پر ہو گیا تو حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ اتنی آگ جلائی گئی کہ ساری دیوار لال ہو گئی جیسے انگارہ۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اور وہ پگھلا ہوا تانبا پوری دیوار کے اندر ڈال دیا گیا۔ لوہے اور تانبے کا مکسچر بن گیا جو اتنا مضبوط تھا کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سوراخ کر سکتے۔ کہ آخر یہ دیوار ہے کہاں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ شمالی علاقوں میں کئی دیواریں ایسی ملی ہیں جو بیرونی حملوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ سب سے مشہور دیوار چین ہے، لیکن وہ لوہے اور تانبے کی نہیں ہے۔ دوسری دیوار بخارا اور ترمز کے قریب دربند میں ہے۔ تیسری دیوار داغستان میں ہے جو باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔
चौथी दीवार कोहे काफ में है जो दुर्रा डेरियल को बंद करती है। अब्बासी बादशाह वासिक बिल्ला ने ख्वाब में देखा था कि हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार टूट गई है। उसने तहकीक के लिए वहां वफ्द भेजा जो दुर्रा डेरियल की दीवार तक गया और वापस आकर बताया कि दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी है। ज्यादातर मुफस्सिरीन इसी दीवार को सद्दे जुल्करनैन कहते हैं जो हजरत जुल्करनैन ने बनवाई। अब ये दीवार टूटेगी कब? हजरत जुल्करनैन ने खुद जब दीवार बनाई तो कहा था कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, जब मेरे परवरदिगार का वादा आन पहुंचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर दे। कुरान में सूरह अंबिया में इरशाद होता है याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। अहादीस में बयान हुआ है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में एक ये भी है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर आएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। उसके बाद याजूज माजूज जाहिर हो। कितने खतरनाक होंगे, अंदाजा लगाएं ये कितने खतरनाक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही भेजेंगे कि मेरे बंदों को कोहे तूर की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने ऐसे बंदे भेजे हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं। सोचे वो कौम जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल से जंग की हो, उसे कहा जा रहा है कि याजूज माजूज से लड़ नहीं सकते, यानी ये दज्जाल से भी कहीं बड़ा फितना होगा। ये इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि शुमार नहीं किए जा सकेंगे। हर टीले हर पहाड़ से उनकी फौजें निकल रही हों। जब बुहेरा तिबरिया से गुजरेंगे तो पहली की जो जमातें गुजरेंगी वो उसका सारा पानी पी जाएंगी और बाद में आने वाली उनकी फौजों की जमातें वो आएंगी तो वो ये कहेंगी ये पानी कहाँ गया, यहाँ पानी था और अब पानी नहीं है, वो कहाँ गया। अब याजूज माजूज का खातिमा कैसा होगा, अल्लाह की कुदरत देखें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर पर महसूर होंगे, खाना पीना खत्म हो जाएगा, हालत इतनी खराब होगी एक बेल का सर 100 दीनार से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो सब यकदम मर जाएंगे, जैसे एक आदमी अचानक सी मौत मर जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आएंगे, लेकिन जमीन पर एक बालिश भर भी जगह खाली नहीं होगी, हर जगह याजूज माजूज की लाशें होंगी और बदबू उठ रही हो। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बड़े बड़े ऊंटों की तरह हो। वो परिंदे उनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे। उसके बाद अल्लाह बारिश बरसाएगा जो हर घर और हर खेमे तक पहुंच जाएगी और जमीन को ऐसा साफ सुथरा कर देगी जैसे किसी बाग को धो दिया गया। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम।